ہمیں جو کچھ زندگی ملی ہے اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کیسے راضی ہو جائے؟ جب میرا اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر قبر کے جو 3 سوال ہیں کہ ما دینک، من ربک، ما کنت تقول لہذا الرجل محمد، کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہم نے اگر استحضار کیا ہوگا، ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوگا، ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہوگی، ہم نے اللہ کی الوہیت پر یقین کیا ہوگا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانا اور جانا ہوگا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوگا۔ اللہ جب قبر میں ہمیں اللہ ڈالے گا اور گروج لے کر جب فرشتے آئیں گے اور کہیں گے من ربک، تو ہم کہیں گے ربی اللہ، میرا اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی نے ہمیں دنیا میں بھی سہارا دیا، اسی نے وہی ہمیں یہاں بھی سہارا دے گا، وہی ہمیں آخرت میں بھی سہارا دے گا۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہم کہہ سکیں گے اگر ہم نے اسلام کی پیروی کی ہوگی، اگر ہم نے اسلام کے اتباع کیے ہوں گے، اگر ہم نے اسلام کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی گزاری ہوگی، ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنا وقت گزارا ہوگا، ہم کہیں گے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور قبر میں جو سب سے آخری سوال ہوگا وہ سوال ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہمارے سامنے کر دیا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے ہوں گے، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول لہذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایمان والا اور مومن کہے گا محمد رسول اللہ، یہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم نے اپنی زندگی گزاری تھی، ہم نے روز و شب گزارے تھے، ہم نے اپنی زندگی کے پتوار کو اسی ڈھنگ سے کھینچا اور چلایا تھا جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، اس کے بعد ہی کوئی منزل ہے جب انسان تمام باتوں کا جو فرشتے پوچھیں گے ان باتوں کا صحیح صحیح جواب دے دیں گے تو اللہ تعالی جنت کی کھڑکی کو کھول دیں گے اور فرشتے کہیں گے سو جاؤ، جس طریقے سے تم پہلی رات کو کیا کرتے تھے اس طریقے کے انسان سو جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کس طرح ہوگا؟ ہم نے انسانی زندگی میں لوگوں کو دھوکہ دیا، ہم نے انسانی زندگی میں لوگوں کے مال کو لوٹنے کھسوٹنے کا کام کیا، ہم نے انسانی زندگی میں لوگوں کی غیبتیں کی، شکایتیں کی، ہم نے انسانی زندگی میں لوگوں کے دل دکھائے، ہم نے انسانی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسروں سے لڑایا، ایک دوسروں میں فساد برپا کیا، ہماری بات اور ہماری بولی کی وجہ کر انسان سے لڑ گیا، ہماری بات کی وجہ کر بھائی بھائی سے لڑ گیا، ہمارے کہنے کی وجہ کر خاندان میں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کیا ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالی کے اس فرشتے کا جواب دے سکے گا؟ کیا ایسا آدمی جس نے لوگوں کو ستائے، ظلم کیے، دکھ پہنچائے، لڑائی کروائے، جھگڑے کروائے، ڈنڈے نکلوائے، کیا ایسا آدمی قبر میں کیا جواب دے گا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف لفظوں میں صحابہ سے ایک سوال کیا تھا، اور صحابیوں بتاؤ تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ کسے پہلوان کہتے ہو تم؟ مرنا سب کو ہے، پہلوان بتاؤ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول
میدان میں جو کسی کو پچھاڑ کر سینے پہ چڑھ جائے اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، پہلوان کی یہ تعریف ہرگز نہیں ہے۔ پہلوان کی تعریف یہ ہے تم قوت والے تھے، تم سلطنت والے تھے، تم طاقت والے تھے، تم بڑے تھے، تم مالدار و امیر تھے، تم طاقت رکھتے تھے کہ غصے کے وقت میں کسی بھی غریب کو غصے کی حالت میں آ کر اس کی عزت نفس سے کھیل لیتے، اس کو مار کر اس کے جبڑے کو توڑ دیتے، لیکن اس موقع پر تم خاموش رہتے ہو، تم صبر کرتے ہو اور تم اسے معاف کر دیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا آدمی پہلوان ہے، یہ آدمی پہلوان ہے۔ میرے بھائیوں، سب کو جانے ہیں ایک دن، سب کو رب کائنات کے سامنے حساب دینا ہے، کوئی حساب سے فارغ نہیں ہو سکتا الا ان یشاء اللہ، مگر جسے اللہ ہی کہہ دے میرا محبوب آ، تیرا کوئی حساب نہیں، اے محبوب تو بھی آ، تیرا بھی کوئی حساب نہیں، تو بھی آ، تیرا بھی کوئی حساب نہیں، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ جنت میں داخل کر دو۔ ایسا ہوگا الا ان یشاء اللہ، اللہ جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب جنت میں داخل۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے حساب کے دائرے میں آ جائے گا تو وہ اللہ کی رحمت کے بغیر بچ نہیں سکتا، وہاں تو پائی پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اللہ کی رحمت عام ہو جائے۔ اللہ تعالی ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایک شخص کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اللہ کو رحم آئے گا، روکو اسے، روکو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ اس کے نام اعمال کو جو تولے گئے تو اس کا گناہ بڑھ گیا، ثواب کم ہو گیا، اس اعتبار سے اسے جہنم میں جانا ہے، جہنم میں لے جانا ہے، داخل کرنے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، رحم آ جائے گا۔ اللہ تو بہت رحمان ہے، رحیم، ہم ہی نے اللہ کی رحمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کی رحمانیت کو نہیں، بہت مہربان ہے میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے رک جاؤ، ایک پرچی ہوگی چھوٹی سی، بطاقہ، اسے عربی میں کہتے چھوٹی پرچی کو، اللہ کی رحمت دیکھیے، اس پرچی پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہوگا، فرشتوں سے کہیں گے کہ سارے کے سارے نام اعمال کو ایک طرف رکھو، اس پرچی کو ایک طرف رکھو، وہ پرچی جھک جائے گی، وہ پرچی جھک جائے گی۔ اخلاص کے ساتھ کبھی بھی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، وہی پرچی پہ لکھا ہے، وہ بطاقہ پہ۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ یہ تو پرچی جس پر رکھی گئی تھی، جس پلڑے پر چھوٹی سی پرچی جھک گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، اللہ تعالی کی مہربانی سے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی، موت تو آنی ہے، کل من علیہا فان، ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جانی، یہ قوت، یہ طاقت، یہ چہرے پر بشاشیت، یہ سب کی سب چیزیں تھوڑی دیر کے لیے۔ فخر کا ہے کو کرے ہے آدمی، چلتے چلتے گر پڑے ہے آدمی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بن جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، آپ کے اعمال رہیں گے، آپ نے جو دنیا میں عمل کیا ہوگا وہ عمل رہے گا۔ اسی لیے اس دنیا کو خود سے اچھے انداز سے گزارنے کی کوشش کیجیے، اس بات کی ہرگز امید نہ رکھیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا نواسا، میری نواسی، میرے پوتے، میری پوتیاں، میرے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، نہ، یہ بھول ہے، سب بھول ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کیجیے۔ ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، بہت پیارا بچہ تھا، سال بھر کبھی یاد رکھتا ہے؟
لیکن سب بھول جائیں گے، کوئی یاد آپ کو کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو خود سے اچھا عمل کیا ہوگا، کل وہ قیامت کے دن آپ کی نمائندگی کر رہا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ کمایا، آپ نے جو کچھ کیا، وہی آپ کے کام آئیں گے، دوسری اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ بس میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا آپ کا واسطہ ہے، بے شمار موتیں آ رہی ہیں، صحت مند بیمار پڑ رہا ہے، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں جانے کی تیاری میں خود کو مشغول رکھیے اور مشغول کیجیے۔ اخیر میں اپنے استاذ حضرت گرامی قدر سیدی محترمی آقائی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کی طرف سے آپ سب کے لیے آپ نے جو کچھ بقرعید کے موقع پر کیا ہے، اس کے لیے مولانا نے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہم بھی خاص طور پر آپ سب لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ بعض احباب سے درخواست کی گئی تھی، ہمارے بعض بزرگوں نے اور دوستوں نے اس درخواست پر دھیان اور توجہ بھی دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حسرتوں کو اور آپ کی امیدوں کو خوب پورا فرما دے۔ ہم سب کو اللہ ایمان پر باقی اور ایمان پر قائم رکھے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے۔ فتنے کے اس زمانے میں ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ